السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول یعنی میلاد النبی۔ عربوں کے ہاں یہ مہینہ موسم بہار کا پہلا مہینہ قرار پایا تھا، اس لیے اسے ربیع الاول کہتے تھے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے نہایت ممتاز ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہمارے آخری پیغمبر نبی عربی سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے رحلت بھی فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے سے مخصوص کسی نیک عمل کی فضیلت کے بارے میں کوئی نص قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہی کسی حدیث میں بتائی گئی ہے، لہٰذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی کیے جائیں۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لوگوں کو عید مبارک کہنا یا آمد عید کا اعلان کرنا، مہینہ بھر محافل میلاد کا انعقاد کرتے رہنا اور ان محافل میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو جانا، 12 ربیع الاول کو تیسری عید قرار دینا اور اس کو اللہ اور رسول کی مقرر کردہ دونوں عیدوں سے زیادہ اہم سمجھنا، نیز جشن میلاد منانا اور بسوں، کاروں، ٹرالیوں اور بیل گاڑیوں کی صورت میں جلوس نکالنا یا اس میں شرکت کرنا، مختلف مقامات پر جھنڈیاں لگانا اور مبالغہ آمیز نعتیں پڑھنا، خانہ کعبہ، روضہ مبارکہ، مسجد نبوی اور دیگر مقامات مقدسہ کے ماڈل بنا کر ان کا طواف کرنا اور آتش بازی، ہلڑ بازی اور رقص و سرور کی مخلوط اور غیر مخلوط محفلیں جمانا، یہ سب رسوم و رواج جو ہیں یہ بدعات ہیں اور ان کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سال ہر سال سے مذکورہ بدعات دیکھنے میں آ رہی ہیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ جلوس نکلتے ہیں، گلی گلی چراغاں ہوتا ہے، کھانے پکانے کا بھی خوب اہتمام اور ایک عجیب جشن کا سا سماں ہوتا ہے۔ اسے کہنے کو بھی جشن میلاد یا عید میلاد کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں عیدیں صرف 2 ہی ہیں۔ بلا شبہ یہ سب مناظر عوام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا مظہر ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ آیا محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال میں صرف ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا لیں، یا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی اس کے مطابق بنانے کی حد المقدور سعی بھی کریں؟ اگر اول الذکر بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس خود ساختہ معیار محبت کی روح سے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اور ائمہ دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بیگانہ قرار پائیں گے، کیونکہ جشن میلاد کا یہ اہتمام صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، نہ کسی نے اس کا حکم دیا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مفہوم وہ ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھا، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا اور امامان دین نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے، اپنے کردار کو دین کے سانچے میں ڈھالا جائے اور اپنی دینی اقدار و روایات کو فروغ دیا جائے، جیسا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے کیا، تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ جشن میلاد اس سے کسی قسم کی کوئی مناسبت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دین میں اپنی طرف سے اضافہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین میں اضافہ شدہ کام یعنی بدعت مردود ہی نہیں بلکہ گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عید میلاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، نہ صحابہ و تابعین سے اور نہ ہی ائمہ دین سے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر ائمہ نے اسے منایا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ خیر القرون کے کئی سو سال کے بعد اس کی ایجاد ہوئی، تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدعت ہی قرار پائے گا۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ بدعت کا ارتکاب کر کے ہم ثواب کما رہے ہیں یا اپنی تمام نیکیاں ہی برباد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اکثر اہل علم و اہل تاریخ کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کا دن 12 وفات کے نام سے مشہور چلا آ رہا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ علماء محققین نے تو 8 یا 9 ربیع الاول ہی کو آپ کا یوم ولادت صحیح بتلایا ہے، تاہم 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ اس روز جشن ولادت منایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے۔ اس اعتبار سے سوچئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن جشن منانا صحیح ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ بھئی یہ تم اپنے نبی کی وفات کا جشن منا رہے ہو یا ولادت کا، کیونکہ یہ تاریخ تو آپ کی ولادت کی بھی ہے، تو اس کا کیا معقول ہمارے پاس جواب ہوگا؟ پھر خوشی یا جشن منانے کا یہ انداز جس کا مظاہرہ 12 ربیع الاول کو کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بھی ہے؟ خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، لوڈیاں، بھانگڑے اور دھمالے ڈالنا، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ اسلام نے ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، اور ان دونوں عیدوں پر بھی ان میں نماز پڑھنے اور تکبیر و تحلیل ہی کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں۔ لیکن تیسری عید میلاد جو بنا لی گئی ہے، اس میں تکبیر و تحلیل کے علاوہ سب کچھ کیا جاتا ہے، بلکہ بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا انداز غیر اسلامی ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قابل غور بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں بلکہ رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید پر ایمان لانا ہے، کفر و شرک کو مٹانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانا ہے جن کے اپنانے سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا۔ قبروں کے لات و منات اور عزا و حبل کو توڑنا ہے اور عقیدت اور اطاعت کے ان محوروں کو تبدیل کرنا ہے، جس نے مسلمانوں کو ایک مرکز رسالت سے ہٹا کر 20 فرقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر یہ نہیں، یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ایمان و توحید کے تقاضوں کو نہیں ماننا، تو پھر محمد بن عبداللہ کی ولادت کا جشن ایک فریب نفس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین اور بے مثال نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فی الواقع صنم کدائے عرب میں توحید کا علم بلند فرمایا، کفر و شرک کے ظلمات سے نکال کر لوگوں کے دلوں کو توحید و ہدایت ربانی کے نور سے منور کیا، اخلاق باختہ لوگوں کو با اخلاق بلکہ معلم اخلاق بنایا، آپس کے بغض و عناد کو دور کر کے ان میں محبت و الفت پیدا کی، رنگ و نسل کو توڑ کر پوری امت مسلمہ کو یک قالب بنایا، اور غرض محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا اور اسے مشرکانہ عقائد و تہمات اور اخلاق رذیلہ کی دلدل سے نکال کر توحید اور اعلیٰ اخلاق کی صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔
مسلمانوں کے لیے اپنے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بے مثال کارنامہ، جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، انتہائی قابل فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانیت ساز کردار اس لائق ہے کہ سب مسلمان اس کو اپنائیں اور اس کو اختیار کریں، اور عملاً وہ سیرت و کردار بھی اپنایا جائے جس سے آپ نے دنیا انسانیت کو روشناس کروایا۔ ہمیں اور امت مسلمہ کو آج سیرت گوئی کی نہیں، سیرت سازی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اگر کچھ کر سکتے ہیں یا کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو سیرت سازی کا کام کیجیے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کسی بھی ملک یا قوم کی ثقافت کوئی چیز نہیں، اصل چیز اس قوم کا مذہب اور نظریہ ہے۔ ہر چیز اس کے مذہبی نظریات کے تابع ہوتی ہے۔ عید میلاد یا اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز اسلامی نہیں ہے، نہ ہی اسلام کے تصورات سے اس کا کوئی تعلق ہے، پھر اس کو اسلامی ثقافت یا مسلمانوں کی ثقافت نہیں کہا جا سکتا۔ آج کل عید میلاد کے نام پر پورا مہینہ چراغاں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر گلی محلے اور ہر کوچے کو چراغاں کیا جاتا ہے، اور چراغاں کرنے کے اس سلسلے کو کار خیر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کار غیر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے چراغاں کیا وہ برامکا تھے، یہ آگ کے پجاری تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آتش پرستی کی کئی چیزوں کو اسلام میں داخل کر کے یہ باور کرایا کہ یہ بھی دین اسلام کے طریقے ہیں، اور مقصد ان کا آگ کی پوجا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان چراغوں کی طرف رکوع و سجود کرتے تھے، اور شریعت میں کسی بھی جگہ ضرورت سے زیادہ روشنی کرنے کا استحباب وارد نہیں ہوا۔ بہرحال دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر کسی بھی انداز سے چراغاں یا آتش بازی کا اہتمام کرنا آتش پرستی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کسی بھی موقع پر ان چیزوں کا اہتمام کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے، وہ عید میلاد کا موقع ہو یا شادی بیاہ کا یا کسی اور تقریب مسرت کا، کسی بھی موقع پر چراغاں یا آتش بازی کا جواز نہیں ملتا۔ دین کی تکمیل کے بعد اس میں اپنی طرف سے اضافہ بدعت ہی ہے، چاہے اس پر کیسی ہی ملمہ سازی کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد